اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ مبارکہ کا رکوع نمبر 3 تلاوت کریں گے اور ساتھ میں ترجمہ تفسیر میں دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور کل بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جنات شیاطین کے شر سے سب کو محفوظ فرمائے، آمین اللہم آمین۔ سورۃ المائدہ مبارکہ اس کا رکوع نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء اللہ وحباؤہ قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسول ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ المائدہ مبارکہ رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً اللہ کہتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا تھا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے، وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم صحیح نماز ادا کرتے رہے، وآتیتم الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے یعنی زکوٰۃ دیتے رہے، وانتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لائے، وعزرتموہم، اور مدد کرتے رہے ان کی، اقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور تم لوگ کیا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسن والا جو قرض ہے، اچھے والا جو قرض ہے وہ دیتے رہے، لأکفرن عنکم سیئاتکم، اور اللہ کہتا ہے میں تم سے تمہارے گناہ پھر ضرور دور کر دوں گا، سیئاتکم تمہارے گناہ، عنکم تم سے میں ضرور دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّکُمْ، اور اللہ کہتا ہے میں تمہیں ضرور داخل کروں گا، جنت تجری من تحتہا الانہار، اور باغات میں، یعنی کہ جنت کو باغات کہا گیا ہے کہ اس میں اللہ کہتا ہے میں تمہیں ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، فمن کفر بعد ذالک، اللہ کہتا ہے تو جس نے اس کے بعد کفر کیا، منکم تم میں سے، کہ تم میں سے اس کے بعد بھی جس نے کفر کیا، فقد ضل سواء السبیل، تو اللہ کہتا ہے یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا، ضل گمراہ ہو گیا، فبما نقضهم میثاقهم، اللہ کہتا ہے تو بوجہ ان کی عہد شکنی کے،
کے میثاق کہتے ہیں پختہ وعدے کو، لیکن یہاں پر وعدے کو توڑنے کی بات ہو رہی ہے، عہد شکنی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے تو ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے لعنہم ان کے اوپر لعنت بھیج دی، یعنی اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیا۔ وجعلنا قلوبہم قاسیاتن، اور اللہ کہتے ہیں ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان کے دلوں کو جالنا ہم نے بنا دیا، ہم نے سخت کر دیا۔ یحرفون الکلمہ، وہ اللہ کے کلام کو بدل دیتے ہیں، یحرفون تحریف کر دیتے ہیں، اس کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ کیسے؟ اما وعدے ہی اس کی اصلی جگہوں سے، اللہ کہتے ہیں وہ اللہ کے کلام کو اپنی اصلی جگہوں سے بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ وَنَاسُوا حَظًّ مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور انہوں نے اس کا جو بڑا حصہ ہے اس کو بھلا دیا ہے۔ ناسو بھلا دیا ہے، جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَاتٍ مِّنْهُمْ، اور اللہ کہتے ہیں اور ہمیشہ آپ آگاہ ہوتے رہیں گے ان کی خیانت پر۔ خائنہ کہتے ہیں خیانت بددیانتی، اللہ کہتے ہیں اس کے اوپر آپ کو آگاہ کیا جاتا رہے گا، آپ کو اویئرنیس دیتے رہیں گے ہم۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، اللہ کہتے ہیں سوائے چند آدمیوں کے، سوائے قلیل چند آدمیوں کے، تو اللہ کہتا ہے ان میں سے سوائے چند آدمیوں کے ان سے آپ باقی سب سے اللہ کہتا ہے درگزر فرماتے رہیے۔ کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں اللہ کہتا ہے کہ سچے دل سے جو ایمان لے ہوئے ہیں وہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سارے خیانت کرنے والے، سارے بددیانتی کرنے والے لوگ نہیں ہیں، سچے دل سے ایمان لانے والے بھی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ سوائے چند آدمیوں کے ان سے آپ فاعف عنہم، ان کو معاف کرتے رہیے، اور وصفہ ان سے درگزر فرمائیے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے، ان کو پسند فرماتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور اللہ کہتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نصرانی، إِنَّا نَصَارَىٰ، ہم نصرانی ہیں، نصرانی، یہ نصارہ کا لفظ زیادہ تر عیسائیت کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن میں، جہاں پر بھی یہ نصارہ کا لفظ آیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں، خزنہ میثاقہم، تو ہم نے اللہ کہتا ہے ان سے بھی پختہ وعدہ لیا تھا۔ فَنَاسُوا حَظًّ مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو سو انہوں نے بھی اس کا جو بڑا حصہ تھا اس کو بھلا دیا جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اللہ کہتے ہیں تو ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض کی جو آگ ہے، اللہ کہتا ہے ہم نے وہ بھڑکا دی۔ اغرینا ہم نے بھڑکا دی، کون سی آگ؟ عداوت اور بغض کی جو آگ ہے نا، اللہ کہتا ہے وہ بھڑکا دی۔ الی یوم القیامت، روز قیامت تک، قیامت والے دن تک کے لیے۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور اللہ کہتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ آگاہ کر دے گا، عنقریب بہت جلدی اللہ ان کو اس بات کی خبر دے دے گا، ان کو اللہ تعالیٰ جانکاری دے دے گا، آگاہ کر دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اللہ کہتا ہے اے اہل کتاب، جب بھی اہل کتاب کی بات ہوتی ہے تو یہود و نصارہ کی بات ہوتی ہے، جن کے پاس توراۃ اور انجیل قرآن پاک سے پہلے آ چکی تھیں۔ اللہ کہتے ہیں اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا، کہ بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، یبین لکم کثیر مما، اللہ کہتا ہے جو تمہارے لیے بہت سی ایسی چیزیں کھول کر بیان کرتا ہے جو کنتم تخفون من الکتاب، جو تم کتاب میں سے چھپایا کرتے تھے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ کہتا ہے بہت سی باتوں سے اور درگزر فرماتا ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ، یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل کتاب سے کہ تمہارے پاس میرا رسول آ گیا ہے، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ گیا، اور وہ تمہارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کھول کر بیان کرتا ہے جنہیں تم چھپایا کرتے تھے، یعنی کہ اپنی کتابوں کے حوالے سے، اور پھر وہ تم سے بہت ساری باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اگر وہ ہر بات کھول کے بیان نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے، اس کو پتہ ہے، لیکن اللہ یہاں کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور تشریف لایا ہے اور ایک کتاب ظاہر کرنے والی، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ کہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جو پیروی کرتے ہیں، مانے تابع، جو پیروی کرتے ہیں، جو فالو کرتے ہیں اس کو، تو اللہ کہتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ خوشنودی دکھاتا ہے، یعنی خوشنودی یعنی کہ ہدایت والی جو رہنمائی والی، وہ کون سی ہے؟ سبل السلام، سلامتی کی راہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اس رستے کی پیروی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ان کے لیے یہ خوشنودی دکھاتا ہے، جو یعنی کہ خوشنودی کی شکل کون سی ہے؟ سبل السلام، سلامتی کی راہیں۔ اور اللہ کہتا ہے وہ یخرجو ہم من الظلماتی، اور وہ تمہیں اندھیروں سے نکالتا ہے، نوری، نور کی طرف، روشنی کی طرف، اجالے کی طرف، وہ تمہیں تاریکیوں سے اجالے کی طرف نکالتا ہے بِإِذْنِ ہی، اپنی توفیق سے، وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور دکھاتا ہے انہیں راہ مستقیم یعنی سیدھا رستہ۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، اور اللہ فرماتا ہے یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ہے، تو اللہ تو فرماتا ہے یعنی کہ جنہوں نے یعنی کہ کافرہ کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کے بے شک اللہ تو مسیح ابن مریم ہی ہے۔ کل استغفر اللہ، کل فمن یملک من اللہ شیئا، تو اللہ تعالیٰ اب کل کہہ کے فعل امر کا صیغہ ہے، اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب آپ ان کو بتا دیجئے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرمائیے کہ فمن یملک من اللہ شیئا، کہ کون قدرت رکھتا ہے اللہ کے حکم میں سے، کہ ان اراد یہلک المسیح ابن مریم و امہ و من فی الارض جمیعا، کہ اللہ کے حکم سے کوئی چیز وہ روک دے، یعنی اگر وہ ارادہ فرمائے کہ یہلکا، کہ وہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو اور امہ اور اس کی ماں کو، اور ومن فی الارض جمیعا، اور جو کوئی بھی زمین میں ہے سب کو، تو انہیں کون روک سکتا ہے؟ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے ساری سلطنتیں، ساری بادشاہیاں، ملک، ساری حکمرانیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، آسمان اور زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان یعنی آسمان اور زمین کے درمیان میں بھی جو کچھ ہے نا وہ سب اللہ ہی کا، یخلق من یشاء، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وقالت الیہود والنصارى، اور کہا یہود اور نصارہ نے کہ نحنو، ہم ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں، واحبہ، اور اس کے پیارے ہیں، استغفر اللہ، یہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے چہیتے ہیں، اس کے بڑے پیارے ہیں۔ تو کل اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر حکم کے معنوں میں فعل امر کے صیغے کی شکل میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں مخاطب کر کے کہ آپ ان کو فرمائیے فلیما یعذبکم بذنوبکم، اگر تم سچے ہو، تم اللہ کے بیٹے یا چہیتے ہو، تو فلیما یعذبکم، تو پھر کیوں وہ تمہیں عذاب دیتا ہے، بذنوبکم، تمہارے گناہوں کے اوپر، بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم تو بشر ہو اس کی مخلوق میں سے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اور وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، والیہ المصیر، اور اسی کی طرف پھر سب نے پلٹ کر جانا ہے، سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسول، اللہ کہتا ہے اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول بے شک آ گیا ہے جو تمہیں صاف بیان کرتا ہے تمہارے لیے جو احکام الہی، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، وہ جو ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسول، اور اس کے کہ رسولوں کا آنا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ وہ تو مدتوں سے بند رہا تھا، فتراتن یہ ایک گیپ ہوتا ہے، ایک گیپ ہوتا ہے جس کا ہم تفسیر کے اندر بات کریں گے، ایک رسول سے دوسرے رسول، ایک نبی سے دوسرے نبی تک درمیانی جو گیپ یا وقفہ ہوتا ہے، تو اس کا یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے رسولوں کے، اللہ کے رسولوں کا جو آنا مدتوں سے بند رہا تھا، تاکہ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ نہیں آیا تھا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا، نہ کوئی ڈرانے والا، فقط جاکم بشیر و نذیر، اب تو آ گیا ہے نا تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، یعنی میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے، اب تو آ گیا ہے نا وہ تمہارے پاس ہے۔ یہ کیوں کہا اللہ نے کہ تمہارے پاس آ گیا ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیانی جو دونوں نبیوں کے درمیان کا جو وقفہ 600 سال پر محیط ہے، تو اسی لیے یعنی کہ ایک لمبے عرصے کے بعد اللہ کا حبیب تشریف لایا، اللہ
اللہ نے کہا آ گیا ہے نا اب تمہارے پاس میرا محبوب خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر پوری قدرت رکھنے والا ہے، بے شک صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ مبارکہ کا جو رکوع نمبر 3 ہے اس کی آیت نمبر 12 غور فرمائیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا اور ان میں سے پھر 12 سردار مقرر کیے، اور سردار کے لیے نقیب کا لفظ آیا۔ نقیب اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی قوم کے صحیح حالات سے پوری طرح باخبر ہو اور ان کی بہتری کا اور برتری کا ذمہ دار ہو۔ تمام واجب الاحترام بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور ہر قبیلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایک آدمی مقرر کیا جو ان کے احوال سے آگاہ اور اس کو اچھی طرح سے ہر کسی کے متعلق جانکاری اور ان کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی ترغیب دیتا رہے۔ اسی طرح سے لیلۃ العقبہ میں جب مدینے کے 70 مردوں نے اور 2 عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر اسلام کی بیعت کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان میں سے 12 آدمی منتخب فرمائے اور انہیں نقیب کا خطاب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں 3 قسم کے انعامات کا مجدہ دیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے ایسے شخص، ایسے خوش نصیب لوگ جن کے ہر کام میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے، ان کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ دوسری جو خوشخبری ہے وہ یہ دے گی کہ بشری تقاضوں اور طبعی کمزوریوں کی وجہ سے جو غلطیاں اسے سرزد ہو جاتی ہیں، ان کا اثر اس کے دل سے اور ان کا ذکر اس کے نامہ اعمال سے محو کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری بشارت یہ دی گئی کہ اس کی دائمی قرارگاہ جنت ہوگی، جہاں بہار ہے، خزاں نہیں، جہاں راحت اور سکون اور شادمانی ہے، اور وہاں اس کو کوئی غم یا رنج نہیں۔ اب یہ تینوں قسم کی خوشخبریاں کسی مخلص کی حوصلہ افزائی کے لیے اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہیں؟ تمام واجب الاحترام ان تمام باتوں کے اوپر آپ نے بہت توجہ سے آپ نے غور فرمانا ہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عہد شکنی یعنی وعدہ کر کے توڑ دینا، اس وجہ سے ان کو اللہ کہتا ہے میں نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ یہاں لعنت کا جو معنی ہے نا وہ در رحمت سے دور ہٹا دینا، اور اس حقیقت کو بار بار قرآن نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے اوپر جب پھٹکار اور ذلت اور رسوائی کا عذاب آتا ہے نا تو بلا وجہ نہیں آتا، بلکہ انسان کی اپنی کوتاہیاں، لاپرواہیاں اور نافرمانیاں ہی اس کا سبب ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یحرفون الکلمہ، یعنی وہ اللہ کے کلام کو بدل دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں۔ تحریف 2 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، الفاظ میں رد و بدل کر دیا جائے، الفاظ کو یعنی کہ بدل کے رکھ دیا جائے اور اصل عبارت کچھ تھی اور اس کو بگاڑ کے کچھ کا کچھ بنا دیا۔ اور دوسری قسم کی جو تحریف ہے یہ کہ الفاظ میں تو قطع و برید نہ کیے جائے، ان کو نہ تروڑا مروڑا جائے، لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ غلط بیان کر دیا جائے۔ اب یہ یہودی لوگ اپنی آسمانی کتاب میں یہ دونوں طرح کی تحریف سے باز نہیں آتے تھے، تو خاص طور پر ان کے انبیاء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جو بار بار انہیں حکم دیا تھا انہوں نے اسے بھلا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے ان کی کتابوں کے جو صفحات مزین تھے، بھرے پڑے تھے، ان کو بھی فراموش کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو خائنہ، یہ جو خیانت کرنے والے لوگ ہیں نا، بددیانت، تو ان میں مخلصین کی بھی ایسی جماعت ہے جو سچے دل سے ایمان لے آئے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ وہ ستاتے رہیں، آپ ان کو معاف کرتے رہیں، یعنی وہ اپنا کام کریں، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا کام کریں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکارم اخلاق کی کتنی بے نظیر تعلیم دی ہے، اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تعدیب اور تربیت میرے رب نے فرمائی، سبحان اللہ، اور خوب فرمائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ آیت نمبر 14 میں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں اور دین الہی کی تائید کا پرجوش انہوں نے وعدہ کیا تھا، وہ بھی ثابت قدم نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بجائے عقیدہ تثلیث کے من گھڑت عقیدے کو انہوں نے اپنا لیا۔ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم نے بھی حضور ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی تھی اور آپ پر ایمان لانے کی بار بار دعوت دی تھی، اسے بھی بالکل فراموش کر دیا گیا۔ آیت نمبر 15 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور علم کامل کی دلیل موجود ہے۔ جی ذرا غور فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی یعنی ان پڑھ ہونے کے باوجود تورات اور انجیل کی ایسے مسائل اور اس کے جو احکامات ظاہر فرما دیتے جنہیں علماء جو یہودی اور نصارہ کے جو علماء کرام ہوتے تھے وہ ہمیشہ چھپایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا رسول تمہاری ساری چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر نہیں فرماتا بلکہ صرف انہی امور کا ذکر کرتا ہے جن کے ظہار میں کوئی دینی فائدہ ہوتا ہے یا مصلحت عامہ ہوتی ہے۔ اسی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، یعنی بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور تشریف لایا ہے
اور ایک کتاب ظاہر کرنے والی۔ تمام واجب الاحترام ذرا توجہ فرمائیے، یہاں نور سے مراد ذات پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حق کو روشن کر دیا، سبحان اللہ، اور شرک کو نیست و نابود کیا۔ اور میں بھی اقرار کرتی ہوں، آپ بھی اس بات کا اقرار کر لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور یہی ہر سچے مومن اور مومنہ کا ایمان ہے۔ مگر نور ان کے لیے ہے جو اس نور سے دل کی آنکھوں کو روشن کرنا چاہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس نور سے ہمارے آئینہ دل کو منور فرمائے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی عطا فرمائے، اور محبت کی سعادت سے ہم سب کو سرشار فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اور ویسے بھی اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو نور کہہ کر فرما رہا ہے، نور کہہ کر پکار رہا ہے، تو کسی کو کیا اعتراض ہے اس بات کے اوپر۔ کتاب مبین ساتھ میں آیا، کتاب مبین سے مراد یہاں قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے اخلاص نیت کی اہمیت کو واضح فرمایا، یعنی نور محمدی اور کتاب مبین سے اللہ تعالیٰ انہی کی دستگیری اور رہنمائی فرماتا ہے جن کے دلوں میں اس کی رضا کی سچی طلب ہو۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں سبل السلام کا مطلب اکثر علماء نے یعنی کہ سلامتی کے راستے ہی بتایا، جن پر چلنے سے انسان دنیا اور آخرت میں ناکامی سے بچ جاتا ہے۔ اور آیت نمبر 16 کے آخر میں بھی آپ دیکھیے صراط مستقیم کا ذکر آیا، اور یہ بھی تو سلامتی کا ہی راستہ ہے نا، یہ جو سیدھا راستہ ہوتا ہے یہ بھی تو سلامتی کا راستہ ہی ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ معرفت الہی کے خاص راستوں پر چلنے والوں کو قرب حق نصیب فرماتا ہے، اور جس میں دوری کے حجاب اٹھا دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو اولیاء کاملین جن کو اس کا ذاتی تجربہ ہے، ان سے ذرا پوچھیے ذرا ان سے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت کی رہنمائی کے بغیر اللہ تک پہنچنے والی جو راہ ہے نا، اس کا سراغ ہی نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان من، سبل السلام اگرچہ سالک کی آخری منزل ہے، لیکن اسے سب سے پہلے اس لیے ذکر کیا اللہ نے تاکہ سالک کی آرزوؤں کا کعبہ اور امیدوں کا قبلہ ہر وقت اس کی نگاہوں کے سامنے رہے، اور اس سے کم درجے کے اوپر نہ قناعت ہرگز نیور قناعت بالکل ہرگز اختیار نہیں کرنی، اس سے کم درجے کے اوپر، بلکہ ہر وقت بس اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ یہاں اندھیروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور نور کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے، کیونکہ اندھیرے اور تاریکیاں تو کئی قسم کی ہوتی ہیں، جیسے شرک کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، گناہ کا اندھیرا، سرکشی کا اندھیرا، نفس پرستی کا اندھیرا، بدعت کی تاریکی کا اندھیرا، غفلت کا اندھیرا، سستی کا اندھیرا۔ تو دیکھیے کتنے اندھیرے اور تاریکیاں، جبکہ نور تو صرف ایک ہی ہے نا جو ان تمام اندھیروں کے اوپر غالب آ جاتا ہے، اور اللہ اپنے بندے کو اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آتا ہے، اور یہ صرف اس وقت ہوتا ہے، یہ صرف شریعت محمدی کی برکت سے ہی ہو پاتا ہے، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 17 اور 18، یہ جو دونوں آیات مبارکہ ہیں نا، 17 اور 18 المائدہ مبارکہ کی، یہ عقیدہ تثلیث کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جن کی تفصیل ہم نے سورۃ النساء میں بھی کی تھی۔ اور عقیدہ تثلیث کیا ہے ذرا غور فرمائیے۔ اس عقیدہ تثلیث کے عنوان کے اوپر جو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا، اس کی جو 479 والیوم 22، اس میں یہ عبارت ہے تو بڑی مختصر سی لیکن بہت جامع ہے۔ عقیدہ تثلیث کے حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے؟ دا کرسچین ڈاکٹرائن آف دا ٹرینٹی کین بی بیسٹ ایکسپریسڈ ان دا ورڈز دا فادر از گاڈ، دا سن از گاڈ اینڈ دا ہولی گوسٹ از گاڈ، اینڈ یٹ they are not three gods but one God۔ ٹرانسلیشن اس کی کچھ اس طرح سے ہے کہ باپ بھی خدا ہے، بیٹا بھی خدا ہے، اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل امین وہ بھی خدا ہے، اور یوں وہ سب تین خدا نہیں ہے بلکہ ایک خدا ہے، میں مل کے یعنی کہ یہ تینوں مل کے ایک خدا بن جاتے ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اب اسی آیت نمبر 17 میں حضرت عیسیٰ کے خدا ہونے کا جو بتلان کیا جا رہا ہے، ساتھ ہی اس عقیدہ تثلیث کو اس کا یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو یعنی کہ اس کا انکار ہو رہا ہے، اس کا بتلان کیا جا رہا ہے، اس کو جھٹلایا جا رہا ہے اس عقیدہ تثلیث کے والے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ اگر وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو یا ان کی والدہ مریم کو بلکہ ساری مخلوق کو آنے واحد میں موت کی نیند اگر سلانا چاہے نا اللہ، تو کوئی دم نہ مار سکے۔ جب ان کی یہ حالت ہے تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے نا جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو ماں باپ کے ذریعے تخلیق کرے کسی کی،
چاہے تو ماں باپ دونوں کے بغیر تخلیق کرے کسی کی، اور چاہے تو وہ باپ کے بغیر تخلیق کرے کسی کی، یہ سب اسی کے قدرت کے کمال ہیں، یہ اور کسی کے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ آیت نمبر 18 کے مطابق جب یہود و نصارہ کو اسلام کی دعوت دی جاتی تو وہ بڑے غرور سے کہا کرتے کہ ہمیں اس دین کو قبول کرنے اور اس کے نبی پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، بڑی لاڈلی قوم ہے۔ اللہ نے یہاں ان کی اس غلط فہمی کو دور فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو نا تو تم پر پھر عذاب الہی کے بادل ہر وقت کیوں منڈلاتے رہتے ہیں، ذرا یہ تو بتاؤ نا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہو، رحمت اور عذاب کا جو قاعدہ ہے ان کے لیے مقرر ہے وہی تمہارے لیے بھی مقرر ہے، اور جو ایمان سے اپنے آپ کو اس کی مغفرت کا اہل ثابت کرے گا وہی بخشا جائے گا۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ عز و جل۔ آیت نمبر 19 جو رکوع نمبر 3 کی آخری آیت مبارکہ، اس میں فتراتن کا لفظ آیا ہے، دو نبیوں کے درمیانی زمانے کو فتراتن کہا جاتا ہے۔ فترہ کا لفظ یہ جو ہے نا، دو نبیوں کا جو درمیانی زمانہ ہوتا ہے نا، جو وقفہ ہوتا ہے اس کو بولا جاتا ہے، اور یہاں یہی معنی مراد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قدسی 570 عیسوی میں اور اعلان نبوت 610 عیسوی میں ہوا، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یعنی کہ جو درمیانی عرصہ ہے حضور اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کا 600 سال کے قریب، یعنی کہ 600 سال پر محیط ہے۔ یہاں اہل کتاب کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ نبی تشریف فرما ہو گیا ہے جس کا تمہیں انتظار تھا، اب اگر تم اس کی اطاعت نہ کرو گے، اس کی پیروی نہ کرو گے، اس کی فرما برداری نہ کرو گے تو یاد رکھنا کل تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قادر مطلق کے ہونے کا اپنی ہر چیز کے اوپر اپنے یعنی کہ پاورز اور اپنے اختیارات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا ہے کہ تمام جماداتوں، نباتاتوں، حیواناتوں، حشرات الارضوں اور اشرف المخلوقاتوں، تمام مخلوقات کے اوپر قدرت رکھنے والا صرف اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہمیں غلامی میں رکھے اور اپنی اور اپنے محبوب کی فرما برداری میں رکھے، اسی دعا کے ساتھ۔ اور یہ سب دعا ہم سب کے لیے آمین ضرور بول دیا کہ کریں کہ اللہ ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرما، ہمیں صحیح ادراک عطا فرما، صحیح سمجھ بوجھ کے ساتھ اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرما، آمین اللہم آمین۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔